السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹاک اٹ آؤٹ۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت اہم شخصیت موجود ہیں جو مارکیٹنگ کے گرو مانے جاتے ہیں۔ ایک بہت زبردست انسان، ایک بہت زبردست فلاسفر، ایک بہت زبردست ٹیچر، سر سکندر بیگ۔ سر ہاؤ آر یو سر؟ Thank you for having me on your show. تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ ہماری آڈینس کے لیے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کا آئی تھنک تھوڑا ضروری ہے، اور ان کے لیے انگیجنگ بہت ہوگا آپ کا جو انٹروڈکشن ہے، اینڈ آئی ایم شیور اباؤٹ دس۔ Okay, میرا جو اوور آل ایکسپیرینس ہے، کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز ڈائریکٹر برانڈ مارکیٹنگ فار ہاشمانیز گروپ آف ہاسپٹلس۔ ان کے 6 ہاسپٹل ہیں، ان کی ساری ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور جو کنونشنل مارکیٹنگ ہے آئی لک آفٹر دیٹ obviously with my team. بیک گراؤنڈ کی اگر بات کریں تو فار لاسٹ 21 ایئرس آئی ہیو بین پارٹ آف ڈفرنٹ میڈیا چینلس، اور جس میں جیو، سما اینڈ ایکسپریس ٹیلی ویژن ہیں، جہاں پہ کام کرتے رہا ہوں ان دی کیپیسٹی آف گروپ کریٹو ہیڈ۔ اور لاسٹ سما تھا، اس کے بعد سے پھر میں پڑھانے کے اوپر بھی تھوڑا فوکس کرتے رہا، تو اس لیے میں نے اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالا اور یہاں پہ ہاشمانیز کے ساتھ بھی ہوں۔ تو اوور آل میں اب اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ چاہتا ہوں کہ وہ نالج شیئر کی جائے اور لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر بات کرے جائے۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات کری آپ نے کہ نالج کو شیئر کیا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے مارکیٹنگ سے آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ، آپ کا جو تعلق ہے وہ مارکیٹنگ سے ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مارکیٹنگ سے ہے، ایک برانڈ مارکیٹنگ سے۔ ایگزیکٹلی، تھینک یو فار کریکٹنگ، برانڈ مارکیٹنگ۔ اچھا، اب اگر اس برانڈ مارکیٹنگ کو میں اگر تھوڑا سا بریک ڈاؤن کروں اگر میں اس کا، تو ہمارے پاس ایک ٹرم آتی ہے یہاں پہ جس کو ہم لوگ گیمیفیکیشن کہتے ہیں مارکیٹنگ میں۔ تو اس کے اوپر اگر میں بات کرنا چاہوں آج، تو کیا ہے یہ گیمیفیکیشن مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں یا مارکیٹنگ میں رہتے ہوئے؟ واٹ از گیمیفیکیشن؟ اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ کیا چیز کتنی زیادہ یہ یوزفل ہے؟ امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا گیمیفیکیشن کا؟ آپ تھوڑا سا بتائیں گے اس بارے میں؟ گیمیفیکیشن از اباؤٹ لرننگ فرام دا گیمس۔ آپ کا بڑا گیمیفیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، اٹس اے ویری اسٹرانگ ٹول دیٹ ہیز بین انکریزنگلی اڈاپٹیڈ بائی ویریس انڈسٹریز اکراس دا ورلڈ ٹو انہینس دیئر ایکسپیرئنس، to enhance their motivation of their employees and to enhance engagement. تو یہ بڑا اسٹرانگ طریقے سے لوگوں کو انوالو کرتا ہے اپنی طرف، اور زیادہ آسانی سے ایک جو مشکل اور ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے وہ کرایا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، یو مسٹ ہیو نوٹس اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کے جو ورکنگ آورس ہیں وہ کام کی ریکوائرمنٹ، چیلنجز اور اس کے حساب سے بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں آدمی ایک ٹائم کے بعد بور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں سیم روٹین کے اندر ایک کام کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، اور اس میں کیا بینیفٹ ہیں اور کس طریقے سے میں آگے لے کے بڑھوں گا۔ تو وہاں پہ گیمیفیکیشن آتی ہے۔ گیمیفیکیشن کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے ٹاسک کو نا ڈیوائڈ کر دیتی ہے، کہ آپ کے ٹاسک شارٹ ٹرم گول کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں، کہ لیٹس سے آپ نے یہ 2 ٹاسک کمپلیٹ کر دیے جو کمپنی سے اڈاپٹ کرتی ہے، میں صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، تو آپ کے 2 ٹاسک کے اوپر آپ کو یہ ایک ریوارڈ مل جائے گا۔ آپ نے اگر 3 ٹاسک لیا، اگر آپ ٹائم کے اوپر آ رہے ہیں تو آپ کے پوائنٹس اتنے بڑھ جائیں گے۔ بیسڈ آن دیٹ آپ کی پرفارمنس، آپ کی جو پوری پروگریس ہے وہ ایویلویٹ ہوتی ہے۔ ڈیلائٹ جو کہ ایک لیڈنگ کمپنی ہے، آڈٹ فرم ہے، ان کا پورا جو اسٹرکچر ہے اپنے امپلائیز کی ساری پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنے کا، وہ گیمیفائڈ سسٹم کے اوپر بیسڈ کرتا ہے۔ وہ بیسڈ کرتا کیا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں، اور آپ ٹاسک جب وہ کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں تو یو ارن پوائنٹس۔ بیس آن دیٹ آپ کے ایئرلی جو آپ کے انکریمنٹس آتے ہیں، جو اپریزل آتے ہیں، تو وہ آپ کی پرفارمنس کو جج کیا جاتا ہے، انسٹیڈ کہ وہ اس طرح جج کریں کہ آخر کے 2-4 اچھے پروجیکٹس کے آتے ہیں، وہ پورے اوور آل آپ کی پرفارمنس کی بیسس کے اوپر جج کرتا ہے۔ اس کا بینیفٹ امپلائی کو کیا ہوتا ہے؟ امپلائی کو پورے سال اپنی پروگریس کی اپڈیٹ ہوتی ہے، دے فیل دیٹ دے آر ان کنٹرول آف دیئر پروگریس۔ تو یہ گیمیفائڈ سسٹم آپ کو یہ فیلنگ ڈیولپ کراتا ہے کہ آپ چاہیں تو اپنی پرفارمنس کو بہتر کر کے اپنی پروگریس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اٹس سم تھنگ دیٹ از ویری پاورفل، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کی ایکسٹرنسک موٹیویشن کو انٹرنسک موٹیویشن میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اینڈ آئی تھنک کمپنیز جو ہیں وہ اب اس طرف جو ہے وہ جا بھی رہی ہیں کہ مطلب وہ اپنے امپلائیز کو ایک پوائنٹ سسٹم کے تھرو جو ہے وہ ایویلویٹ کریں۔ لائک میں نے بھی کمپنیز وغیرہ کو دیکھا ہے، کافی ساری کمپنیز ایسی ہیں جو اپنے امپلائیز کو ہی پوائنٹ بیس سسٹم میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ایویلویٹ کری ہوتی ہیں، کہ آپ کی کمپلیٹ جو اوور دی ایئر جو آپ کی پرفارمنس ہے اس کے تھرو آپ کو اتنے پوائنٹس ملے تو آپ کی پرفارمنس جو ہے اتنی ہے۔ اینڈ آئی تھنک یہ خود امپلائی کے لیے بھی بہت ایزی ہے کہ مطلب وہ خود اپنا آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ جج کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں نے اپنی پرفارمنس اس طریقے سے کری ہے تو میں کہاں پہ امپروو کر سکتا ہوں۔ تو میرا خیال میں خیر یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اچھا، مجھے بات بتائیں
کہ جیسے یہ گیمیفیکیشن کے تھرو تو ہم کسٹمرس کو کس طریقے سے لائل رکھ سکتے ہیں, کیونکہ مارکیٹنگ میں میں نے یہ چیز ہمیشہ دیکھی ہے کہ آپ کو اپنے کسٹمرس کو ریٹین کرنا آئی تھنک یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو گیمیفیکیشن کے تھرو آپ کس طریقے سے اپنے کسٹمرس کو ریٹین کر سکتے ہیں, اس کو لائل رکھنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دے آر مینلی 5 ایپلیکیشن آف گیمیفیکیشن, جس میں پہلی ایجوکیشن آ جاتی ہے, دین آپ کی مارکیٹنگ اینڈ سیلز آ جاتی ہے, دین آپ کی ہیلتھ کیئر ہے, پھر آپ کا ورک پلیس پروڈکٹیوٹی ہے, اور آخری میں آپ کے سوشل پرفارمنس وغیرہ آ جاتی ہے, سوشل ایکٹیویٹی کہہ لیں. تو آپ کی مارکیٹنگ کے اندر از وائڈلی یوزڈ, اور جس کے اندر لوگ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کی کیمپین سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے ساتھ یہ آفر فری, کیپ کھولیں اس کے اندر یہ آفر فری. تو یہ آپ کو نا ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ریوارڈ اسٹرکچر مل رہا ہے. کئی جگہ آپ کو, اب میں ریوارڈ اسٹرکچر اس لیے بول رہا ہوں کہ ہر چیز آپ کی ٹینجیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے اس میں ریوارڈ ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کو 1000 cc کی گاڑی نہیں مل رہی, بٹ اسٹل آپ اس جس کیمپین کے اندر 1000 cc کی گاڑی ہے, آپ اس کے مقابلے میں ایک ٹی شرٹ یا آپ کے نام ایک پکچر کے ساتھ آپ کی باٹل کے اوپر آ جائیں گے. یا آئی ریمبر دیر واز اے کیمپین پیپسی کی, جس کے اندر آپ جائیں اور ایک باٹل پرچیز کریں گے اور آپ اپنی پکچر ادھر ہی کھنچوائیں گے, وہ آپ کے لیبل کے اوپر پکچر لگا کے دے دے گا. اب پیسے بھی میں دے رہا ہوں, پکچر میری ایک آ جا رہی ہے, اس لیبل کے اوپر آ جا رہی ہے, لیکن میرے لیے وہ اٹریکشن ڈیولپ ہو گئی ہے. ادروائز میں جبکہ میری اس وقت پیپسی لینے کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, میں نے صرف اس کیمپین کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کے میں نے وہاں پہ وہ چیز لے لی. تو اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ مارکیٹنگ میں بڑا انگیج کرتی ہے لوگوں کو, کہ وہ لوگ آئیں اور نہ انٹیکٹ رہیں اور بار بار سیم چیز پرچیز کر لیں. میں نے 4 باٹلز لے لیں, آپ کو آپ کے نام کی مل جائے گی باٹل, تو آپ بھی آبویسلی اس کو لیں گے, کیونکہ اٹس ہیومن نیچر. ہمیں اپریسیشن, ریکگنیشن, اچیومنٹ کے اوپر کرنا, وننگ, یہ ساری ہیومن نیچر ہے جو اندر سے گیمیفائڈ سسٹم جو ہے وہ نکالتا ہے, اور اس کو زیادہ اس کو رکھتے ہوئے آپ کی چیزوں کو زیادہ زیادہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آئی تھنک جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جس حساب سے اور جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اپنے کسٹمر سے لنک کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ وہ جو پیپسی والا تھا, آئی اسٹل ریمبر دیٹ ایڈ, مجھے وہ پوری کیمپین بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہ کیپ ہم لے کے جاتے تھے اینڈ دا پکچر اسٹف اینڈ آل دیٹ. تو وہ کتنا زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کلائنٹ سے, اپنے آڈینس سے اپنے اتنا زیادہ ان کو لنک کر دیا کہ نہیں جیسے مطلب یہ برانڈ ہی ہمارا ہے. اینڈ آئی تھنک یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسٹمرس کو کس طریقے سے ریٹین کرتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ ٹرینڈس بھی آتے ہوں گے کہ مطلب جیسے ہم مارکیٹنگ میں پڑھتے ہیں کہ بھائی ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, ایک لمحے تک, ایک ٹائم تک, ایک ٹائم لائن تک جو ہے وہ تب تک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. جب وہ میچیور ہو جاتا ہے پھر اس کی ڈکلائننگ لیول آنا شروع ہو جاتا ہے. تو گیمیفیکیشن کے تھرو لیٹس سے کہ میرا اگر کوئی برانڈ ہے اور میں میچیورٹی لیول تک پہنچ گیا ہوں, میں نے اسٹارٹ اپ لیا, میں نے اس میں گیمیفیکیشن کی تھیوری جو ہے وہ اپلائی کری, اب میں میچیورٹی کے لیول پہ ہوں, تو میں کیسے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھوں, ڈکلائن لیول پہ میرا پروڈکٹ نہیں جائے یا میں خود ڈکلائن لیول پہ نہیں جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے تھرو؟ دیکھیں گیمز ایوالو کرتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم, ساری چیزیں ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے. گیمز جو اسمارٹ گیم ہیں جتنے بھی آج کل بنے ہوئے ہیں, آپ میں صرف اگر اس طرح گیموں کی بات کروں تو کال آف ڈیوٹی ہے, ہر سال ایک نیا ورژن آ جاتا ہے, نیڈ فار اسپیڈ نیا ورژن آ جاتا ہے. وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ گرافکس اپ گریڈ کرتے ہیں, پلس وہ انوائرمنٹ اپ گریڈ کرتے ہیں, کچھ نئے فیچرس لے کے آ جاتے ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں. گیمیفیکیشن بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم ایک گروپ کے لیے لیٹس سے کسی آفس کے 100 لوگوں کے لیے ہم نے ایک گیمیفائڈ سسٹم ڈیولپ کیا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ سارے اس سے اٹریکٹ ہوں, کیونکہ ایج کا بھی ڈفرینس آ جاتا ہے. پھر آپ کی چوائس, لائک ڈس لائک, کچھ مردوں کے لیے پاسبل ہیں, کچھ لیڈیز کے لیے پاسبل ہیں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو آپ کو نا کنٹینیوسلی اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہوتی ہے, اور یہ آپ کو گیمیفیکیشن آپ کو ہیلپ یہ کرتا ہے, آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے, کنٹینیوس فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے, جس کی بیسس کے اوپر آپ اپنے اس گیمیفائڈ سسٹم کو ایوالو کرتے رہتے ہیں. ادروائز اگر ایک گیم ہے, آپ کو اس میں 4 اسٹیجز کلیئر کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ کا اینڈ ہو گیا, تو آپ اس کے بعد گیم کیوں کھیلیں گے دوبارہ؟ تو آپ کو گیمیفائڈ سسٹم کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں کھیلتے رہنا ہے. اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے جو بہت کامنلی زیادہ یوز کی جاتی ہے, وچ از دا یوز آف گیم ایلیمنٹ اینڈ گیم ڈیزائن ٹیکنیکس ان نان گیم کانٹیکس. گیم ایلیمنٹس, پوائنٹس, بیجز, لیڈر بورڈ, یہ سارے گیم ایلیمنٹس آ گئے. گیم ٹیکنیکس جو ہیں کہ کس طرح گیم کے اندر انگیج کیا جاتا ہے, کیسے لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے. اور نان گیم کانٹیکس یہ ہے کہ اس کا جو پرپس ہے وہ گیم کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو ہم
کئی جگہ تھوڑی بہت مسٹیک جو میں دیکھتا ہوں لوگ کر لیتے ہیں کہ گیم جب میں پڑھا بھی رہا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس وغیرہ اس میں گیمیفائڈ سسٹم لے کے آتے ہیں تو کمپلیٹ ایک گیم انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ گیمیفیکیشن. کہ آپ نے ایک مونوپلی انٹروڈیوس کرا دیا اور پورا وہاں پہ گیم ہو رہا ہے, دیٹ از ناٹ گیمیفیکیشن. گیمیفیکیشن از ایکسٹریکٹنگ گیم ایلیمنٹس فرام دیٹ پرٹیکولر گیم. اگر آپ کو اس میں سے چاہیے یہ کسی اور گیم سے لے کے آنا ہے اور اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے اور میک شیور کرنا ہے کہ مانیٹرنگ کرنی ہے. اب اس میں امپلائی کو یہ ہوتا ہے کہ وہ امپلائی بڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے ود ان فیو ڈیز اگر وہ ایک سسٹم میں آتا ہے کہ یہ پوائنٹس کر رہا ہوں یا میں اپنی پروگریس کو کنٹرول کر رہا ہوں. اب مجھے لیٹس سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پوائنٹس کی بیسس کے اوپر کمپنیز کر رہی ہیں. فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے, اگر اس کے اندر ایک کمپنی کا نام نہیں مینشن کروں گا, اس نے یہ اسٹرکچر انٹروڈیوس کرایا تھا اور پاکستان کے اندر انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرایا کہ انہوں نے پوائنٹ بیسس کے اوپر نا لوگوں کی پرفارمنس جج کرنے شروع کیا. فائن, گیمیفائڈ سسٹم شروع ہو گیا. آپ نے ریوارڈ اسٹرکچر بھی رکھ دیے, لیڈر بورڈ بھی رکھ دی, ساری چیزیں رکھ دی ہیں. آپ کو سیلس کے ٹارگیٹ سیٹ کر دیے گئے, آپ نے اتنے ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں, بیسڈ آن دیٹ آپ کی پرفارمنس کو جج کرتے ہوئے ہم آپ کی پروگریس کر دیں گے. اب ایک امپلائی نے ٹارگیٹ جو اچیو کرنے تھے اس کو سال میں, اس نے وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیے 6 مہینے میں. اب 6 مہینے میں کر لی, اس کو پروگریس بھی مل گئی, وہ گروتھ بھی کر گیا. لیکن اس سے اس کا 2-3 چیزوں کا نقصان ہو گیا. جو اس کے اوپر اس کا باس تھا اس کی جاب انسیکیور ہو رہی ہے. بی, جو اس آدمی نے جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں کام کرنا تھا اس کے بعد اس کو ریسٹ کرنا تھا, اس نے کہا کہ یہاں پہ میرے پاس ٹائم ہے, میں تو 10 گھنٹے بھی کام کر سکتا ہوں, مجھے سال کے آخری میں ویکیشن پہ اسلام آباد جانا ہے یا دبئی جانا ہے یا ملیشیا جانا ہے, تو میں اس کے پیسے جمع کر سکتا ہوں. یس, اگر میں اتنے ٹارگیٹ اچیو کر لوں گا تو میں کر لوں گا. تو اس کی ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے, وہ 12 گھنٹے کی نوکری بھی کر رہا ہے اور وہ سسٹم سے باہر نکل گیا. تو وہ گیمیفیکیشن کہتا ہے کہ آپ کا نا ایک کنٹرول جو ہے وہ ایک کنٹرول سسٹم میں گیم ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں آپ کو اس گیم کے رولز فالو کرنے ہوتے ہیں. آپ فٹ بال گراؤنڈ کے اندر آ کے بیٹ لے کے کرکٹ نہیں کھیل سکتے. تو سیم یہ ایک میجیکل سرکل ہے جس کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ اس کے رولز فالو کرتے ہیں اور اس کا کنٹرول گیم ڈیزائنر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کمپنی کے اندر گیمیفائڈ سسٹم بنا تو اس کے اگر HR نے بنایا یا CEO نے بنایا تو نو میٹر واٹ وہ کچھ بھی کرے امپلائی اس کا, اور وہ کتنا ہی اس گیم کے اندر کتنا ایکسپرٹ کیوں نہ ہو جائے, اس کا کنٹرول ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ HR کے پاس ہی ہے. تو اس کا کنٹرول کرنا, بیلنس, ورک لائف بیلنس اگر مس ہو گیا تو گیمیفائڈ سسٹم نہیں رہتا, پھر وہ ایک روبوٹک لائف اسٹائل ہو جاتا ہے. یہ بڑا زبردست قسم کا ایکسپلین کر دیا آپ نے کہ جس یہ واقعی مجھے بڑا اچھا لگا یہ چیز آپ نے ایکسپلین کیا ہے جس طریقے سے. اچھا, ایجوکیشن کی اسٹریم لائن میں اگر ہم بات کریں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ اس کی جو ہے وہ اسٹریم لائنز ہیں, ایجوکیشن کی اسٹریم لائن میں اگر ہم بات کریں کہ لیٹس سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے, نئی ٹرم کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ گیمیفیکیشن کے تھرو کس طریقے سے اپنا آپ کو جو ہے وہ بوسٹ کر سکتا ہے, یا پھر کس طریقے سے وہ اپنی برانڈ اویئرنیس کر سکتا ہے, برانڈ ویزیبلٹی جو ہے وہ کس طریقے سے زیادہ ہو سکتی ہے اس کی. دیکھیں, ایجوکیشن ایک تو سینیریو چینج ہوتا ہے, مطلب یہ فار می اٹس اے ویری اسمال بریف جس کے اوپر میں کچھ آئیڈیا پچ کروں, لیکن اگر میں بالکل آسان الفاظ میں تھوڑا سا سمپلسٹ فارم میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیں, آپ ایجوکیشن اگر لے کے آ رہے ہیں تو پہلے تو آپ کے کورس ڈیفائن کیا, آپ نے کس ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے. آپ کی ٹارگیٹ آڈینس جو ہے اگر انڈر گریجویٹس ہیں, اے لیول سے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو ان کی لائک اور ڈس لائک ڈفرینٹ آ جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی سیزن آ رہا ہے, کوئی گیم ہے, کوئی مووی ہے, کوئی اس چیز سے ریلیٹ کرنا ہے, کوئی ٹکٹس وغیرہ آپ دے سک رہے ہیں کہ آپ یہ انرول کر لیں, میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا, یہاں سے یہ مل جائے گی, تو وہ ایک ریوارڈ سسٹم کے تھرو وہ انوالو ہو سکتے ہیں. پلس آپ کی مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر اپیرنس جو ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ یہ گیمیفیکیشن موسٹلی انفیکٹ 90% جو گیمیفائڈ سسٹم ہوتے ہیں وہ ڈیجیٹل پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. تو آپ وہاں پہ ڈفرینٹ کیمپینس انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں, اٹریکٹیو کیمپینس آ سکتی ہیں جو لوگوں کو انگیج کریں گی. پھر کمپٹیشن رکھے جا سکتے ہیں, پولز رکھے جا سکتے ہیں. ہمارے لیے مارکیٹنگ کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں ٹیم سے بھی, اور یہ کہ میرا ایڈ اس وقت بکے گا جب کوئی آدمی اس سے ایسوسیٹ کر پائے گا. اگر میں نہیں کر پا رہا تو وہ میں یا تو اس کی آڈینس نہیں ہوں یا میرا ایڈ صحیح نہیں ہے. تو ایڈ ہونا ضروری ہے کہ جیسے ابھی ہم نے نا ایک بہت سمپل, ابھی بڑی ٹرینڈنگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کافی, آپ کو بہت سارا کانٹینٹ مل جاتا ہے نیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے.
ایک کیمپین میں ابھی رن کروں گا اپنی جس میں سمپل ایک چیٹ دکھ رہی ہے, جس میں ایک کیونکہ میں ہاشمانی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو میں اس لیے اس کے حساب سے بتاتا ہوں, کوئکلی سمجھاتا ہوں. ایک ایگزامپل سوشل میڈیا کی کیمپین ہے, اینڈ رسپانس بھی بعد میں بتا دوں گا. ایک تو ہم نے اینیمل کی ایک پوسٹ لگا دی تھی کہ اس میں ایک بڑا مشہور سین تھا, آئی ڈونٹ نو کہ یہ ابھی ریلیونٹ ہے لیکن بتا دوں پھر بھی, کہ ہم نے ایک پوسٹ لگا دی اس میں انل کپور اور رنویر سنگھ وہ جو کپور ہیں وہ ڈسکشن ان کی باپ بیٹے کی, تو وہ پاپا وغیرہ والا جو ورڈ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بجائے اس کے کہ بہرا نہیں ہوں, ہم نے اس کو لگا دیا اندھا نہیں ہوں. اس کی لائن لگا دی کہ اب سن رہا ہوں اندھا نہیں ہوں میں, تو پھر اندھا نہیں ہوں ہم نے لیسک سے جوڑ دیا. اس کا رسپانس ہمیں نا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس ملا. اس میں نے کہیں نہیں بولا کہ میرے آ کے پروسیجر کرا لو, لیسک کرا لو. میں کہیں یہ نہیں کہہ رہا اس میں کہ یہاں پہ یہ چیز کرا لو وہ کرا لو, یہ کہتے ہیں میرے پروڈکٹ ہے ہم یہ سروسز دے رہے ہیں. میں سروسز مینشن نہیں کرا, بٹ بلیو می میں نے کوئی 50+ پیشنٹ نا اس کے تھرو لیسک کے کنورٹ کیے, اس ایک ایڈ کے تھرو جس میں کوئی تعلق نہیں تھا. مطلب اتنا زبردست رسپانس ہے. ہاں کیوں, میں نے جو کرنٹ ٹاپک تھا اس وقت وہ فلم آئی ہوئی تھی, وہ بہت ہٹ ہو رہا تھا, میم چل رہا تھا, تو اس چیز کو لنک کر دیا. تو ایسے بہت ساری اپلیکیشن ہے جس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, آپ انگیجمنٹ کرتے ہیں. اور اگر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے تو یس آپ کے کورس ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کتنے اٹریکٹیو کورسز ہیں, ان ساری چیزوں کی بیسس کے اوپر ضرور اٹریکٹ ہو سکتا ہے. اچھا, پاکستان کی مارکیٹ کے لحاظ سے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے جہاں پہ مارکیٹنگ کا تھوڑا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. پاکستان کی مارکیٹنگ میں اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کروں گا کہ ترنگ کا ایڈ ہے, آپ نے دیکھا ہے, دودھ کا ایڈ ہے, ٹی وائٹنر ہے, بٹ ان کا ایڈ اگر ترنگ میں کسی کو بھی بولوں گا تو بولے گا یہ ناچ کے یا پھر ڈانس کر کے ہی وہ ٹی وائٹنر کو بیچ رہے ہیں. ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ سیگمنٹیشن بالکل سیپریٹ ہے, ریلیٹڈ ہے. کراچی کے لیے ہے ہی نہیں, لیکن کراچی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اب میں یہی بات یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ چیز ایسا کیا ہے, مطلب کہ گیمیفیکیشن ہر جگہ پہ آ جاتی ہے, تو ہم کس طریقے سے اس کو امپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ویسے گیمیفیکیشن نہیں آتی, وہاں تو برانڈ مینیجر آ جاتا ہے جو سوچ رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے کہ کیونکہ دیر از نو گیمیفیکیشن, وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے. ہاں اگر میں مارکیٹنگ کے شعبے کے حساب سے دیکھتے ہوئے بات کروں تو ان کی ٹارگیٹ آڈینس ڈفرینٹ تھی. یس انیشیلی جب وہ ایڈ آیا تھا تو مجھے بھی بڑا اس پہ تھا کہ یہ ایڈ کا میں نہ تو میرا کلچر ہے, لیکن نہیں پنجاب کے کلرز ہیں اس میں, ٹھیک ہے, وہ جو سیلیبریٹیز ہیں اور وہ چیزیں جو ان کے رقص ہے, جو ساری چیزیں وہ ساری اس کو بڑا ایزیلی وہ کیپچر کی جا رہی ہے. یس ٹی وائٹنر کا کمال یہ ہے کہ ٹی وائٹنر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں کیا انہوں نے, اور نہ لوگوں کو اس کا ہے کانسیپٹ کہ ٹی وائٹنر از ناٹ ملک, اب وہ ٹی وائٹنر از سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ ساری چیز آ رہی ہے, تو اس چیز کو انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے پروموٹ کیا ہے, اب وہ کر رہے ہیں, میں اس پہ زیادہ کیا کہوں گا اس کا. لیٹس سے اگر ہم اس میں کوئی گیمیفیکیشن کی ٹیکنیک لگائیں تو کیا لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ایسی چیزوں میں کرتے ہیں نا گیمیفیکیشن, تو آپ ایکٹیویٹی کرائیں گے کوئی باہر. اب ایکٹیویٹی کے اندر پھر ہم نا کوئزز اور ڈفرینٹ چیزوں سے اویئرنیس کریٹ کریں گے. بی ٹی ایل ایکٹیویٹی کے اوپر چلا جاؤں گا کہ کیا کانسیپٹ ہوتا ہے. اگر میں اس میں لوگوں کو, کیونکہ میرا پرپس یہ ہوگا, مجھے ایکٹیویٹی کریں گے, مجھے ایجوکیٹ کرنا ہے, مجھے سمجھانا ہے کہ ٹی وائٹنر کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. تو پھر میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹی ڈفرینٹ گیمس کے تھرو لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں گا کہ اچھا یہ سوال کیا ہے, کون جواب دے گا, اس کا انعام یہ ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں, جسٹ رینڈم آئیڈیا. تو میں اگر ایک ایریا میں بیٹھا, مال میں بیٹھا ہوا ہوں, مال کے اندر وہاں پہ ایکٹیویٹی کرا رہا ہوں, تو میں کہوں گا کہ جس نے اس کے 4 جواب دیے میں اس کو یہ نام دے دیتا ہوں, پھر یہ ایکٹیویٹی کر لیں. ملک اور ٹیم اس کا ڈفرینس کیا ہے, یہ ساری چیزوں ایکٹیویٹی کی بیسس کے اوپر میں اس کو انعام دوں گا. تو میرا جو میسیج ہے نا وہ واسٹ طریقے سے نا کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں. ٹی وائٹنر یہ ہوتا ہے, کیونکہ کئی بار ہم جو بول رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں, اور یا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتا, لیکن جو ایکٹیویٹیز کے تھرو, انگیجمنٹ کے تھرو ہم کرتے ہیں نا, وہ لرننگ ہوتی ہے, فرسٹ ہینڈ آپ کی نالج آتی ہے, آپ کا ہینڈز آن جو ہو جاتا ہے نا وہ بہت زیادہ فرق لے کر آتا ہے. اور گیمیفیکیشن ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر کس طرح کام کرتا ہے, تو وہ ہینڈز آن کے اوپر بہت بلیو کرتا ہے. گیمیفیکیشن کے کانسیپٹ آپ کو نا پریکٹیکل نالج دیتے ہیں, زیادہ تھیوریٹیکل سے تھوڑا سا ہٹاتے ہیں, کہتے ہیں وہ چیز ایکسپیرینس کر کے دیکھو کیسے ڈیولپ ہوا تھا, کیسے بنا تھا. تو وہ گیمس کے تھرو, ان ایکٹیویٹیز کے تھرو جو آپ کی میموری ڈیولپ ہوتی ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, وہ
آپ کی تھیوری سے میرے خیال سے بہت اچھی ہو جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک جو زیادہ ٹائم کے لیے یاد رکھی جا سکتی ہیں چیزیں وہ ایگزامپلز ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے, ہمارے ایون جو ٹیچرس تھے وہ یہی بات کہتے تھے کہ بھائی دیکھو تمہیں کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے, اب تم ایگزامپل کے تھرو اس چیز کو سمجھاؤ, ایکسپلین کرو اس چیز کو, لیکن ایگزامپل کے تھرو کہ ہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہوئی ہے اس چیز سے رہتے ہوئے. اچھا ایک میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی, میں نے کہا ذرا میں پوچھوں گا آپ سے, میں کافی ٹائم سے پریپیئر تھا, میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گا, جو گیم شوز ہوتا ہے جیسے یہ جو جیتو پاکستان اور جو اس طرح کے گیم شوز ہیں, اس میں پوائنٹس ہوتا ہے, تو ہم کیا واقعی اس چیز کو یہ سمجھ نہیں پاتے, لیکن واقعی یہ بھی ایک گیمیفیکیشن کا پارٹ ہے؟ دیکھیں ہر چیز گیمیفیکیشن نہیں ہوتی. اچھا گیمیفیکیشن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں چلیں فن ایلیمنٹ آ گیا, ٹھیک ہے, آپ نے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, لوگ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. پروگریس کیا ہے کہ میں نے ایک چیز ون کر لی, اس کے بعد ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, میں اس کے بعد آگے کہیں جا رہا ہوں, کوئی نیکسٹ لیول ہے, کوئی تھرڈ ہے, کیا میری اس میں کوئی گروتھ ہو رہی ہوگی؟ وہ نہیں ہو رہی, تو پھر وہ گیمیفیکیشن نہیں ہے, وہ گیم بن گیا سمپل. تو یہ بیسک ایک کانسیپٹ ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ گیمز اور گیمیفیکیشن کا فرق آ جاتا ہے. اکثر لوگ اس میں تھوڑا سا وہ آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ آ جاتا ہے. اب بہت ساری آپ کی آفرز بھی آتی ہیں, جیسے کسی چائے وغیرہ کی یا ڈفرینٹ آفرز آتی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ فری ہے, گاڑی مل جائے گی, سب چیزیں ایکس وائی زی سب چیزیں مل جائیں گی, تو وہ گیمیفیکیشن نہیں ہوتی, وہ آپ کا ایک گیم سیگمنٹ ہے جو انٹروڈیوس کرا دیا گیا, لیکن اٹس ناٹ گیمیفیکیشن. تو گیمیفیکیشن ایک پراپر فارمل سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ ڈفرینٹ طریقے چیزوں کو کرتے ہوئے پروگریس کر کے ایک پاتھ وے ٹو ماسٹری کی طرف جاتے ہیں. تو وہ آپ کا ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے, فارمل سسٹم ہوتا ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ کیجول. دیکھیں آپ کی اگر یہاں بیٹھے ہوئے دو لوگ ایسی بور ہوتے ہوئے بال سے کھیل رہے ہیں کہ بھائی چلو کر رہے ہیں, تو وہ ہم وی ایز اے ہیومن آر ویری کریٹیو, ہم ایک ایکٹیویٹی ڈیولپ کر لیں گے, بٹ اٹس ناٹ اے گیم. آلدو ہم اس میں انجوائے بھی کر رہے ہیں, آپ بولیں گے اور فن بھی تو آ رہا ہے, تفریح آ رہا ہے, دو لوگ کر رہے ہیں, اور یہ کیچ ہر بار اچھا کر رہا ہے, میں کیچ نہیں کر پا رہا, تو یہ کہتے ہیں ہی از گڈ ایٹ اٹ, اس کو اور زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیا. ہاں, لیکن اسٹل اٹس ناٹ اے گیم, نار اٹس انلیس انٹل کہ اس کو بھی روز آپ روٹین میں کھیل رہے ہیں تو وہ آپ کا گیم بن جائے گا, بٹ گیمیفیکیشن نہیں بنے گی. اچھا مجھے بات بتائیں, جیسے سیلس کے پروفیشن میں رہتے ہوئے اگر میں بات کروں, جو ٹارگیٹڈ سیلز ہوتی ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے, وہاں پہ ہمارے پاس ٹارگیٹڈ سیلز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ گیمیفیکیشن کس طریقے سے امپلائی کے پرسپیکٹیو سے فائدہ مند ہے؟ دیکھیں ایز اے سیڈ ارلیئر کہ مارکیٹنگ اینڈ سیل از ون آف گیمیفیکیشن ایپلیکیشن جس کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا تھا. اب آپ کے کال سینٹرز بھی ہیں آج کل, سیلس کے اوپر کافی پاکستان میں اس وقت ایک ٹرینڈ ہے, ایک بوم آیا ہوا ہے کہ جس کے اوپر نمبر آف کال سینٹرز کھل گئے ہیں, اور لوگ بیٹھ کے, اب کچھ لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی سیلس کر رہے ہیں, یعنی سوشل میڈیا کے اوپر امیزون ہے اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر سیلس کر رہے ہیں. تو امپلائیز تو موسٹلی اسی طرح ہی گیمیفائڈ سسٹم کے تھرو ہی انگیج کر رہے ہیں. کچھ فارمل سسٹم ہے, کچھ انفارمل سسٹم ہے. یس یہ ایک تھوڑا سا پرابلم ہے, بٹ موسٹلی دیکھیں آپ ایک کال سینٹر میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے انسینٹیوز بھی مل رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, پہلے بیسک سیلری کے اوپر ہائر کیا جاتا ہے, اس کو 8 آورس کی شفٹ دی جاتی ہے, اس کے بعد اگر وہ ایک ٹارگیٹ ہے کہ اس کو $500 کمانے ہیں, مطلب کی سیل کرنی ہے, اگر وہ اس سے اوپر کرتا ہے تو وہ اس کی بینیفٹ ہے. تو یس یہ جو بینیفٹ ہیں جو آپ کو پرکس مل رہے ہیں بیسڈ آن یور پرفارمنس, 6 منتھ میں آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے, آپ کا ایک لیول بڑھ جاتا ہے, لیول اپ ہو جاتا ہے, لیول 2 ہو جاتا ہے, یہ سب گیم ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے ایسے سسٹم کے اندر بڑے ہیلپ فل ہیں. اور یہی وجہ ہے میرے حساب سے کہ جو آج کل ینگ جنریشن کو اتنا موٹیویٹ کر رہی ہے کہ وہ پڑھائی اے لیولس ہوا اور جاب کے اوپر آ جاتے ہیں. تو میرا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک صرف یہ میسیج ہے کہ ٹھیک ہے یہ جاب کریں, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ارن کریں, پروفیشنل فیلڈ کے اندر آئیں, بٹ اپنی ایجوکیشن کو ضرور کنٹینیو کریں, کیونکہ آپ کی پروفیشنل ایک ڈگری اگر آئے گی, وہ سب چیزیں ہوں گی, تو آپ اور بھی سیکھیں گے اور زیادہ ایکسل کریں گے. بالکل. اچھا کچھ انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ تو ہے ہمارے پاس جو مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ارننگ کے موقع بھی دے رہے ہوتے ہیں, پر خیر وہ ایک بڑی الگ بات ہے. اچھا تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف آتے ہوئے اگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو سے اسٹوڈنٹ کہاں پہ رہتے ہوئے اور کس طریقے سے اس ٹرم کے اندر اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکتا ہے, اس کے پاس کون سے وہ ویز ہیں جہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹ اس چیز کو زیادہ ایکسپلور کرو اور اس کے لیے زیادہ فائدہ ہو؟ دیکھیں آپ گیمیفیکیشن ایکسپلور کرنے کے لیے کی بات اگر کرتے ہیں تو گیمیفیکیشن ایکسپلور کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دیر آر نمبر آف پلیٹ فارمس اویلیبل آن لائن رائٹ ناؤ.
اور انفیکٹ اگر آپ اس کو سرٹیفکیشن کے اوپر بھی جانا چاہیں تو کورسیرا ہے, ڈفرینٹ پلیٹفارمس ہیں جو آپ کو سرٹیفکیشن آفر کر رہے ہیں 3 مہینے کا, 4 مہینے کا, اور نون یونیورسٹیز کی اس میں سرٹیفائڈ گیمیفائڈ سسٹم ڈیولپ ہوتے ہیں. پروفیسر کوالیفائڈ پروفیسرز ہیں, یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے پروفیسر ہیں, کیون اوربیک ہیں, وہ پڑھاتے ہیں گیمیفیکیشن. تو یہ بڑے سینئر لوگ ہیں, یہ پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایز اے پروفیشن اس کو لے کے چلا تو جو مارکیٹنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں جو اسٹوڈنٹ, ان کے لیے اس میں بڑا بینیفٹ ہے. پلس دیر آر نمبر آف یونیورسٹیز ان US, UK, کینیڈا, سنگاپور, ملیشیا, جہاں پہ گیمیفائڈ سسٹم گیمیفیکیشن کو سکھایا جاتا ہے, اسپیشلائزیشن کرایا جاتا ہے گریجویشن کے پروگرامس کے تھرو, اور اس میں یا الیکٹیو کورس کے تھرو آتا ہے, کیونکہ یہ اب ایک ایسی اپلیکیشن بنتے جا رہی ہے جو ایک وچ از اے مسٹ ان مارکیٹنگ کورس. تو اس میں آپ اگر آن لائن دیکھیں گے تو آپ کے پاس نمبر آف پروگرامس جیسے میں نے کہا, تو اس کے اندر بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں, اور اس کو سیکھنے کے بعد آپ کے کام کرنے کے طریقے میں اور آپ کی چیزوں کو دیکھنے کی اپروچ میں بڑا ڈفرینٹ آ جاتا ہے. ویل آئی ریلی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو جو ہے وہ یہ ساری بات بہت اچھے سے, کیونکہ مجھے تو بہت اچھے سے سمجھ میں آئی جس طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو سمجھایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گیمیفیکیشن کے تھرو آپ کسٹمرس کو ریٹین کر سکتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں, اور کس طریقے سے امپلائی کو, آئی تھنک میں تو یہ بولوں گا کہ امپلائیز کی طرف لائک اگر ہم HR یا پھر آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی طرف بات کرتے ہیں تو جو کچھ کمپنیز ہیں وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں اور ایون کر بھی رہی ہیں. تو for a meaningful conversation with Mr. Sikandar Beg, and thank you so much for being here, and inshallah next time بھی آپ سے جو ہے وہ بالکل ملاقات ہوگی. Thank you so much. Thank you.